مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے بہت پرانا زمانہ یاد آ گیا 1991 کا، جب ہمارے امیر داعیہ کبیر امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری، جن کو اس زمانے میں ہم شاکر بھائی بولتے تھے، وہ بھی دور تھا ایک کہ وہ مجھ کو رضوان بھائی بولتے تھے، میں ان کو شاکر بھائی بولتا تھا. اور ہم لوگ یہاں، پہلے میں یہاں صرف سننے کے لیے آیا کرتا تھا، وہ بھی لوگ پکڑ کے زبردستی لاتے تھے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ڈاکیارڈ روڈ پہ جو ہمارے ایوب بھائی ہیں وہ مجھے کہتے تھے کہ چلو اجتماع میں چلنا ہے، تو میں کہتا تھا میرا سر دکھ رہا ہے، تو وہ کہتے رہے لو گولی دیتا ہوں چلو. تو وہ اس طرح سے وہ لایا کرتے. آپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے. میں یہ سب بتاتا اس لیے ہوں کہ ان چیزوں سے ہم بھی گزریں. جیسے کالج کے اسٹوڈنٹ سے میرا ریپو بہت اچھا جمتا ہے، اس کے کیونکہ میں اس کالج کے دور سے گزرا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ کالج میں کیا ہوتا ہے اور اس سے باہر نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کتنا اسٹرگل کرنا ہوتا ہے. دیٹ آلسو آئی نو، سو آئی کین ریلیٹ ٹو دیم ود ویری ویل ماشاء اللہ. حالانکہ میرا کالج کا زمانہ اور آج کے زمانے میں اس لاٹ آف ڈفرینس، بٹ دا بیس ریمینس دا سیم. سو گفتگو کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس بندے کے لیے. تو یہاں میں آتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ ون مین آرمی ہے، ون مین شو. تلاوت شاکر صاحب کریں، نعت وہی پڑھیں، بیان وہی کریں، پھر اس کے بعد سنت بھی وہی بتائیں، پھر اس کے بعد ذکر بھی وہی کراتے تھے، پھر اس کے بعد دعا بھی شاکر صاحب ہی کراتے تھے، صلاۃ و سلام بھی وہی کرتے تھے، اور پھر مصافحہ بھی وہی کرتے تھے. کوئی تیسرا دوسرا نہیں تھا. وہ زمانہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے. آپ لوگوں کو تھوڑی سی جان لگانی چاہیے نا اس مرکز کو تھوڑا سا آباد اور بھرنے کی. چلے آتے ہیں آپ، اچھا ہے، خوشی ہے. جو لوگ آتے ہیں، اچھا ہوتا کیا ہے معاملہ پرابلم کہ جو آتے ہیں وہی بیچارے سنتے ہیں ڈانٹ، اور جو نہیں آتے ہیں وہ آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو میں ڈانٹ نہیں رہا ہوں، میں کچھ بانٹ رہا ہوں. کیا بانٹ رہا ہوں؟ اپنے تجربات کے خزانے، اپنے ایکسپیرینس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کس طرح سے آتے تھے اور کس طرح سے لاتے تھے. آپ کو یہ جو اس وقت منظر ہے اس کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ اس کو ہم کو کچھ کرنا چاہیے، بھرنا چاہیے اس کو؟ ہاں یا نہ کچھ تو بولیے. کیا یہ ہمارا عالمی مرکز ہے نا، تو اس کو کتنی شان سے ہم کو اس پر لوگوں کو کھینچ کے پکڑ، کچھ بھی ارینجمنٹ کر کے، بسوں کا ارینجمنٹ کر کے، گاڑیوں کا ارینجمنٹ کر کے، یا بائک پہ بٹھا کے، جس طرح سے ممکن ہو قافلے بنا کے. ایک سنیچر کا دن جیسے ایک طرح کا ایک ایکٹیویٹی کا دن ہونا چاہیے کہ نہیں آج مرکز پہ چلنا ہے، مرکز کو بھرنا ہے، مرکز کو بھرنا ہے. یہ اس جذبے کو پیدا کرو. تو آتے تھے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھتے تھے، اور ایک نعت حضرت ہمارے بہت شوق سے اس زمانے میں پڑھتے تھے، کیونکہ آج کے عنوان سے وہ بڑی میچ کرتی ہے، میل کھاتی ہے، اس لیے مجھے یاد آئی. تو ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا کہ ہمارا ایک کنونشن ہوا تھا، آل انڈیا مبلغین کا کنونشن، اسی اسماعیل حبیب مسجد میں فرسٹ فلور پہ. تو 2-3 دن مبلغین یہاں پورے انڈیا سے آ کر کے یہاں رکے تھے، اور ہم لوگوں نے اپنے تجربات شیئر کیے تھے اور ان سے گفتگو کی تھی. اس میں نے یہ نعت حضرت کی آواز میں سنائی تھی سب کو. تھوڑا سا شوق ہے آوازیں نکالنے کا، تو اس سے مجھے بھی ایک مرتبہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ حج کا موقع تھا، شاید it was 2007 or something, I don't remember exactly. حضور مفکر اسلام علامہ قمزمہ صاحب اعظمی، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی الحاج فاروق سوداگر درویش صاحب، الحاج صدیق بابلا صاحب، ایسے ہمارا پورا قافلہ تھا، اور ہم نے پیدل حج کیا تھا. چل کے گئے تھے مکہ سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے پھر مزدلفہ آ رہے تھے. تو اتنا رش اللہ اکبر کے چلنا مشکل ہو گیا تھا، اور علامہ صاحب تھوڑے تھک گئے تھے. تو پھر ہم نے سوچا کہ اتنے سے سیکشن کے لیے کوئی گاڑی علامہ صاحب کے لیے دیکھ لیں. ہم نے کوشش کی، لیکن گاڑیاں بھی فل، سب، کوئی گاڑی ملنے کو تیار نہیں. تو پھر ایک بس میں ہم کو جگہ ملی. اس نے کہا کہ ما فی مکان، جگہ نہیں ہے بس کے اندر، فوق 5 ریال، اوپر چڑھ کے بیٹھو چھت پہ تو 5 ریال میں لے جاؤں گا. تو ہم لوگ سب اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، سب چڑھ کے اوپر بیٹھ گئے چھت پر. ایسے بھی ہم نے دن دیکھے ہیں ماشاء اللہ. اور
اوپر بیٹھنے کے بعد اب لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, ابھی لبیک جاری تھی, تو صدیق بھائی نے علامہ صاحب سے کہا کہ یہ نا سب کی آوازیں اچھی نکالتے ہیں. تو علامہ صاحب نے کہا میرے عزیز شروع ہو جائیے. تو پھر کچھ نہ کچھ مشہور شخصیات کی آوازیں میں نے نکالی, ان کی اسٹائل میں بیان کیا. پھر حضرت نے فرمایا کہ اب ہماری بھی ہو جائے. تو اب ان کے سامنے ان کی نقل کرنے کی ہمت کون کرے, تو صرف الحمدللہ کہہ کے میں خاموش ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے, یاد رکھیں. مقصد یہ تھا کہ اس میں کچھ ہنسی مذاق کا پہلو نہیں تھا, بلکہ ان کی طرح نقل کر کے خود کچھ بننے کی کوشش کرنا. جیسے نماز کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ حضور کی نقل ہی ہے. سنتوں پر عمل کر رہے ہیں وہ کیا ہے, حضور کی نقل ہی ہے. لیکن نقل آدمی کس کی کرتا ہے؟ دو طریقے سے آدمی نقل کرتا ہے. یا تو بہت محبت ہوگی تو فالو کرے گا, یا تو مذاق اڑانا ہو تو کرے گا, نقل اڑاتا ہے مذاق اڑانے کے لیے. لیکن ہمارے یہاں جب حضور سے ہم محبت کرتے ہیں تو پہلے جاں کو نثار کرتے ہیں, پھر خزاں کو بہار کرتے ہیں. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ یہ مرکز ہے, مرکز. ہاں, یہ سرکمفرنس نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ مرکز ہے. پہلے جاں کو نثار کرتے ہیں, پھر خزاں کو بہار کرتے ہیں. نعت پڑھتے ہیں شاہ بطحا کی, کیا حسین کاروبار کرتے ہیں. نعت پڑھتے ہیں شاہ بطحا کی, کیا حسین کاروبار کرتے ہیں. اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں, اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں. تو اس طرح سے میں نے وہ زمانہ دیکھا تھا. امیر سنی دعوت اسلامی اس نعت کو پرٹیکولر جو ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں میں, اس کو بہت بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. تو وہ کیا نعت تھی بتاؤں آپ کو؟ میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے. میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے. جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے, اگر یہ زخم تو پھول ہے. جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے, اگر یہ زخم تو پھول ہے. تجھے ناز حور و قصور پر, مجھے ناز ذکر رسول پر. تجھے ناز حور و قصور پر, مجھے ناز ذکر رسول پر. مجھے ناز ذکر رسول پر. تیری خلد کیسی ہے تو بتا, میری خلد کوئی رسول ہے. تیری خلد کیسی ہے تو بتا, میری خلد کوئی رسول ہے. میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے.
آرزو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو ہے یہ آرزو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو ملے دو جہان کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے نہ کسی کے عشق پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ تیرے لب پہ انجم بے نوا تیرے لب پہ انجم بے نوا کبھی حمد رب جلیل ہے کبھی نعت پاک رسول ہے کبھی حمد رب جلیل ہے کبھی نعت پاک رسول ہے میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے جو یہ درد ہے تو قرار جاں ہے اگر یہ زخم تو پھول ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے جو کلام ابھی میں نے آپ کو سنایا کوئی دھام دھوم نہیں ہے کوئی جھام جھوم نہیں کچھ نہیں سمپل بالکل اس میں اس وقت جو ہم لوگ جو نعت پڑھتے تھے نا تو یہ سارے مشین کچھ بھی نہیں یہ اتنا بڑا مائک ہے نا یہ بھی نہیں ایک چھوٹا سا ادھر لگانے کو ہوتا تھا اور ایک چھوٹا سا بیچارہ ٹمٹماٹا ہوا اسپیکر یہاں پہ ہوتا تھا اس میں بھی آواز کبھی آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی اور ہم کو اس کی آواز بڑھانے کی بھی نہ آج بھی پرمیشن نہیں ہے اس دن بھی رہی تھی کہ کوئی آواز کم ہو تو ذرا بڑھا لو نہیں تو اسی حالت میں ہم آگے بڑھتے تھے اور اس وقت سب سے پہلے میری ایک نعت کی کیسٹ اس وقت کیسٹس کا زمانہ تھا ٹیپ ریکارڈرز تھے آپ کو یقین آئے گا کہ کوئی اسٹوڈیو نہیں کوئی مکسنگ نہیں کوئی
پروسیسنگ نہیں، کچھ نہیں. واکمن ہوتا تھا نا جو چھوٹا سا جو کان میں لگا کے سنتے تھے، اس پہ میں نے ایک چائے کی دکان میں بیٹھ کے بینڈی بازار کے ناکے پہ پوری سی ڈی وہ کیسٹ ریکارڈ کی تھی. چمن مدینہ نام تھا اس کا. اس کو بھی لوگوں نے خریدا اور سنا تھا. تو اصل چیز جو ہوتی ہے نا وہ اخلاص ہوتا ہے. اب باقی آپ کتنا بھی ڈیکوریٹ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن نیکیوں کی اصل بھی اخلاص میں ہی ہے. انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اگر آپ اخلاص سے پڑھو اور مائک نہ بھی ہونا تب بھی وہ آواز پہنچی جاتی ہے، کیونکہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم کو وہ پرانے دن ری وزٹ کرنے چاہیے، وہاں ہم کو پلٹنا چاہیے کہ ہم کہاں سے نکلے تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں. ابھی کا چھوٹا سا بچہ بھی بغیر ایکو مشین کے پڑھنے کو تیار نہیں ہے. مائک ہاتھ میں نہیں پکڑتے ہیں اگر یہ نہیں ہو تو. یہ کیا ہے؟ یہ سب چھوڑیے. یہ سب میں تو کہتا ہوں کہ اس کی عادت بنانے کی ضرورت نہیں. مل گیا تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، آواز تھوڑی بہتر لگنے لگتی ہے، لیکن اس کے غلام بن جانا. ہم تو حضور کے غلام ہیں نا. یہ مشینوں کے غلام ہم کب سے بن گئے؟ تو اس میں کچھ نہ کچھ پھر سے ریولوشن لانے کی ضرورت ہے. اور یہ ہم سب کی، مبلغین کی، ساتھیوں کی، ذمہ داروں کی، زونل نگرانس کی سب کی ذمہ داری. یہ تقریر اصل میں نگرانوں کے درمیان ہونی چاہیے تھی اور مبلغین کے، لیکن ایسے موقع نہیں ملتے. جنرلی ہی کر رہا ہوں تو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں سب، ماشاءاللہ سنیں اس پر اور اس پہ غور کریں، اس پر عمل کریں. کہ تحریک اس وقت بھی پنپ رہی تھی جب یہ سب نہیں تھا، مادی چیزیں نہیں تھی، لیکن روحانیت تھی. اصل چیز کیا ہے؟ روحانیت ہے، اور اس کی جان محبت رسول ہے. پھر سے سنو، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ.